بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم نور الانوار کے سبق نمبر 316 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے صاحبین کا موقف۔ چونکہ گزشتہ سبق میں ہم نے امام صاحب کے نزدیک شرط کی تقدیم کی صورت کی مثال پڑھی، تو صاحبین کو اس حوالے سے کیا کہنا ہے وہ ہم آج کے سبق میں پڑھیں گے۔ آئیے سب سے پہلے عبارت پڑھ کے اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اس کی پھر وضاحت کریں گے۔ مصنف علیہ رحمہ لکھتے ہیں وقال يتعلقن جميعا وينزلن على الترتيب لأن الوصل في التكلم متحقق عندهما ولا فصل في العبارة فيتعلق الكل بالشرط سواء قدم الشرط أو أخره ولكن في وقت الوقوع ينزلن على الترتيب فإن كانت مدخولا بها يقع الثلاث وإن لم تكن مدخولا بها يقع الأول وبانت به ولا يقع الثاني والثالث۔ اور صاحبین نے کہا کہ یہ تینوں طلاقیں معلق ہوں گی اور حسب ترتیب واقع ہوں گی، اس لیے کہ صاحبین کے نزدیک وصل فی التکلم ثابت ہے اور عبارت میں کسی طرح کا انقطاع نہیں ہے، لہذا تمام طلاقیں شرط پر معلق ہوں گی، خواہ شرط مقدم ہو یا مؤخر ہو، لیکن وقوع کے وقت حسب ترتیب واقع ہوں گی۔ پس اگر عورت مدخول بہا ہو تو 3 واقع ہوں گی، اور اگر مدخول بہا نہ ہو تو اول واقع ہوگی اور اس سے بائنہ ہو جائے گی، اور دوسری اور تیسری واقع نہیں ہوں گی۔ اما عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی فإن كانت غیر مدخول بها فقد علمت حالها وإن كانت مدخولا بها فإن قدم الجزاء يقع الأول والثاني في الحال وتعلق الثالث بالشرط فكأنه سقط على الأولين ثم قال أنت طالق إن دخلت الدار وإن قدم الشرط تعلق الأول بالشرط ووقع الثاني والثالث في الحال لما قلنا هكذا قيل۔ اور امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک اگر عورت غیر مدخول بہا ہو تو اس کا حال تم کو معلوم ہو چکا ہے، اور اگر مدخول بہا ہو پس اگر جزا مقدم ہو تو اول اور ثانی فی الحال واقع ہو جائیں گی اور ثالث شرط پر معلق ہوگی۔ گویا اس نے اولین پر سکوت کیا، پھر کہا انتی طالق ان دخلت الدار، اور اگر شرط مقدم ہو تو اول شرط پر معلق ہوگی اور ثانی اور ثالث فی الحال واقع ہو جائیں گی، اس دلیل کی وجہ سے جو ہم بیان کر چکے ہیں ایسا ہی کہا گیا ہے۔ وفی قوله فلیکفر عن یمینہ ثم لیأتی بالذی هو خیر بیان لمجاز کلمة ثم بعد بیان حقیقتها وجواب سؤال مقدر وهو أن الشافعي يقول بجواز تقديم الكفارة بالمال على الحنس۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے کہ فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ ثُمَّ لْيَأْتِ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ میں کلمہ ثم کے حقیقی معنی بیان کرنے کے بعد اس کے معنی مجازی کا بیان ہے، اور ایک سوال مقدر کا جواب بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ امام شافعی قسم توڑنے پر کفارہ مالیہ کو مقدم کرنے کے جواز کے قائل ہیں، لأنہ علیہ السلام قال من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه ثم ليأتي بالذي هو خير۔ اس کی دلیل امام شافعی کی یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے جو شخص کسی کام پر قسم کھائے پھر اس کے علاوہ کو اس سے بہتر سمجھے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی قسم کا کفارہ دے دے، پھر وہ کام کرے جو اس سے بہتر اس کو لگ رہا تھا۔ تو فَإِتْيَانُ الْخَيْرِ كِنَايَةٌ عَنِ الْحِنْسِ وَذَكَرَهَا بِاللَّفْظِ ثُمَّ بَعْدَ التَّكْفِيرِ فَعُلِمَ أَنَّ تَقْدِيمَ الْكَفَارَةِ عَلَى الْحِنْسِ جَائِزٌ فَأَجَابَ بل مصنف سے انشاءاللہ چلے ہم آگے آئندہ پڑھیں گے، جہاں تک اس کو آج رکھتے ہیں۔ تو فرمایا کہ پس اتیان خیر قسم توڑنے سے کنایا ہے، اور اس کو لفظ ثم سے تکفیر کے بعد ذکر کیا ہے۔
بس معلوم ہو گیا کہ حنس پر کفارے کو مقدم کرنا جائز ہے۔ جی طلبہ کرام، یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ۔ تو آج کے سبق میں در حقیقت ہم 3 چیزیں پڑھیں گے۔ ایک تو اگر شرط کے حوالے سے بات چل رہی تھی کہ مقدم ہو تو پھر کیا حکم ہے، مؤخر ہو تو پھر کیا حکم ہے، تو اس میں صاحبین کا نظریہ کیا ہے وہ ہم پڑھیں گے۔ اور دوسرا ہم یہ پڑھیں گے کہ ثم کا مجازی استعمال کیا ہے، اور تیسرا ہم ایک سوال ہے اس کے جواب کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلے مذکورہ جو مختلف مسئلہ میں صاحبین کا مسلک تھا وہ یہ ہے کہ تینوں طلاقیں شرط پر معلق ہوں گی اور وجود شرط کے وقت تینوں حسب ترتیب واقع ہوں گی، یعنی پہلی واقع ہوگی، دوسرے نمبر پر، اور تیسری طلاق تیسرے نمبر پر واقع ہوگی۔ دلیل یہ ہے کہ صاحبین کے نزدیک کلمہ ثم کی وجہ سے تکلم میں تراخی نہیں ہوتی، بلکہ تکلم میں وصل ہوتا ہے اور عبارت میں کسی طرح کا انقطاع نہیں ہوتا۔ تو پس جب صاحبین کے نزدیک تکلم میں وصل ہے تو تمام طلاقیں شرط پر معلق ہوں گی، خواہ شرط مقدم ہو یا مؤخر ہو، لیکن وجود شرط کے وقت ان کا نزول اسی ترتیب سے ہوگا جس ترتیب سے مذکور ہیں۔ چنانچہ اگر عورت غیر مدخول بہا ہو تو اس پر تینوں طلاقیں واقع ہو جائیں گی، کیونکہ مدخول بہا عورت 3 طلاقوں کا محل ہوتی ہے، اور اگر غیر مدخول بہا ہو تو پہلی طلاق تو واقع ہو جائے گی اور وہ غیر مدخول بہا عورت بلا عدت بائنہ ہو جائے گی، اور دوسری اور تیسری طلاق کا محل موجود نہ ہونے کی وجہ سے وہ دوسری اور تیسری طلاق واقع نہیں ہوں گی۔ اب شارح فرماتے ہیں کہ حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک اگر عورت غیر مدخول بہا ہو تو اس کا حکم بالتفصیل سابقہ سبق میں گزر چکا ہے، اور اگر مدخول بہا ہو اور جزا مقدم ہو، یعنی یوں کہا ہو کہ انت طالقن ثم طالقن ثم طالقن ان دخلت الدار، تو پہلی اور دوسری طلاق تو فی الحال واقع ہو جائیں گی، اور تیسری طلاق جو ہے وہ شرط پر معلق ہوگی۔ تو گویا کہ شوہر نے یوں کہا ہے کہ انت طالقن ثم طالقن، یہ کہہ کر شوہر خاموش ہو گیا ہے، اس نے سکوت کو اختیار کیا، اور پھر انت طالقن ان دخلت الدار کہہ دیا۔ تو پس جب طلاق اول اور ثانی کے بعد سکوت پایا گیا تو ان دونوں کا شرط کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہ ہوگا، بلکہ یہ دونوں فی الحال واقع ہو جائیں گی، اور تیسری طلاق شرط پر معلق ہوگی، حتیٰ کہ اگر اس مدخول بہا کی عدت کے زمانے میں دخول دار کی شرط پائے گی تو یہ تیسری طلاق بھی وجود شرط کے وقت واقع ہو جائے گی۔ اور اگر شرط مقدم ہو اور یوں کہا ہو کہ ان دخلت الدار فانت طالق ثم طالق ثم طالق، تو طلاق اول شرط پر معلق ہو جائے گی اور ثانی اور ثالث فی الحال واقع ہو جائیں گی۔ دلیل پہلے گزر چکی ہے کہ طلاق اول پر امام صاحب کے نزدیک سکوت پایا گیا، پھر ثانی اور ثالث کا تکلم کیا، پس جب اول پر سکوت پایا گیا تو شرط کے ساتھ صرف اول کا تعلق ہوا اور اول ہی شرط پر معلق ہوئی، دوسری اور تیسری کا شرط کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور عورت مدخول بہا ہونے کی وجہ سے 2 طلاقوں کا محل بھی ہے، لہٰذا یہ دونوں طلاقیں فی الحال واقع ہو جائیں گی۔ تو ہمارے علماء نے البتہ ایسا ہی کہا ہے۔ اب مصنف الرحمن نے کلمہ ثم کے حقیقی معنی بیان کرنے کے بعد اس کے مجازی معنوں کو بیان کیا، اور یہ عبارت ایک سوال مقدر کا جواب بھی ہے۔ سوال یہ ہے کہ امام شافعی کفارہ بالمال کو حانث ہونے پر مقدم کرنے کے جواز کے قائل ہیں، حالانکہ احناف اس کے قائل نہیں ہیں۔ امام شافعی کی دلیل یہ حدیث ہے کہ من حلف علی یمین فرآ غیرها خیرا منها فلیکفر عن یمینہ ثم لیأتی بالذی هو خیر، یعنی اگر کسی شخص نے کسی کام پر قسم کھائی پھر اس کے علاوہ کو اس کام سے بہتر سمجھا تو اس کو اپنی قسم کا کفارہ دینا چاہیے اور پھر وہ کام کرنا چاہیے جو اس سے بہتر ہے۔ اب ابو داؤد شریف میں یہ روایت اس طرح ہے کہ عن عبد الرحمن ابن سمرہ قال قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم یا عبد الرحمن اذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك ثم ائت الذي هو خير،
یعنی اے عبد الرحمن اگر تو کسی کام پر قسم کھائے پھر تو اس کے علاوہ کو اس سے بہتر سمجھے تو اپنی یمین کا کفارہ دے دے، پھر وہ کام کر جو بہتر ہو۔ اب دونوں حدیثوں میں اتیان خیر سے کنایتاً قسم توڑنا مراد ہے، اور اس حانث ہونے کو تکفیر کے بعد کلمہ سما کے ذریعے ذکر کیا ہے، لہذا اس سے یہ بات معلوم ہوگی کہ کفارہ کو حانث ہونے پر مقدم کرنا جائز ہے، حالانکہ یہ بات مسئلے کے احناف کے خلاف ہے۔ تو اب یہ ایک اعتراض تھا، ایک سوال تھا امام شافعی کی طرف سے احناف پر۔ اب احناف اس کا کیا جواب دیتے ہیں وہ انشاءاللہ ہم آئندہ سبق میں اس کو سنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں جو کچھ ہم نے بھی پڑھا سنا اسے یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، جتنا ہو گیا اس کو نوٹ کریں۔